وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسانیت کی تخلیق بخشی، اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یوں ہی بے مصرف کا، بے مطلب کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، ہمارے آپ کے درمیان میں، ہمارے آپ کے بیچ میں، جہاں پر بہت ساری برائیاں رائج ہیں، جہاں پر بہت ساری برائیاں موجود ہیں، بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، یہ برائی ہے، اور بہت ساری برائیاں ایسی ہمارے بیچ میں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، ہمیں جانکاری نہیں ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، اور اس برائی میں ہم مبتلا ہی کیوں نہ ہوں، وہ برائی ہمارے اندر پائی نہ جاتی ہو، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس برائی میں، اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، جہاں پر ہمارے درمیان میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، گالی گلوچ ہے، وہیں پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک برائی اور ہے جس کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ ریاکاری، دکھاوا ہمارے بیچ میں پائی جاتی ہے بیماری، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں، چاہے وہ غیر پڑھا لکھا آدمی ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے کوئی پیسے کے معاملے میں کمزور ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے کوئی بہت عزت والا، مقام مرتبے والا ہو، چاہے کسی کی عزت کم ہو، جس کو کم لوگ جانتے ہو، ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر جگہ کے لوگ اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اصل میں اس بیماری میں اس لیے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وہ اپنا بہت بڑا حربہ چلاتا ہے، شیطان کی پکڑ جو ہے اس پر بہت مضبوط ہے، اور ہم لوگ اس معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ دکھاوا کہتے کسے ہیں؟ ریا، نمود، شہرت کہتے کسے ہیں؟ اچھا، ایک انسان کے اندر غور کریے تھوڑی دیر کے لیے، فطرتاً یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ جیسے فطرت میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کروں تو لوگ دیکھیں،
لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری بڑائی بیان کریں، لوگ مجھے ایسا کہیں ویسا کہیں، اچھا کہیں، وہ ایک فطرت ہوتی ہے۔ لیکن واقعی میں اگر وہ ریا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، ایسی ریا یعنی گویا کوئی عبادت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اب اس نے کسی کو دیکھا تو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ، خوب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا، خوب لمبے لمبے سجدے کرنے لگا، لمبے لمبے رکوع کرنے لگا، لمبے لمبے قیام کرنے لگا، دیر تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اس لیے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ فلاں صاحب دیکھیں گے اور میری تعریف کریں گے، مجھے کہیں گے دیکھو واقعی میں کیا نماز پڑھتا ہے، کتنی زبردست، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کتنا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بھائی بہت دیر دیر تک سجدے اور رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نماز کا پابند آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کو کی نظر میں بڑا مذموم عمل ہے، یعنی بہت گرا ہوا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے کہ کوئی دکھاوا کرے، ریا کرے۔ اچھا، دکھاوے میں دو چیزیں آتی ہیں، شرک بھی آتا ہے، دکھاوے میں شرک آ جاتا ہے، کیونکہ بندہ جو عبادت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اگر بندے کے لیے کر رہا ہے تو گویا کہ اس کو ساجی اور ہمسر بنا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا جن لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، رکوع اور سجود کو لمبا کیا تھا، قیام خوب لمبے لمبے کیے تھے، خوب سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے دیکھیں، میری بڑائی بیان کریں، تو جاؤ ان سے کہہ دو کہ اب ان لوگوں کو بلا کر کے لائیں جن کو دکھانے کے لیے رکوع اور سجود کو لمبے لمبے کیا کرتا تھا، دیر دیر تک قیام کیا کرتا تھا، ان لوگوں کو بلا کر کے لائیں، دیکھو کیا کوئی صلہ ان سے ملتا ہے، کوئی بدلہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس، ان کو بلا کر کے لاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ سب کام کیا کرتے تھے، یہ نیکیاں کیا کرتے تھے، ان کو بلا کر کے لاؤ، دیکھو تمہیں کچھ بدلہ دیتے ہیں آج کے دن، کچھ صلہ ملتا ہے کہ نہیں ان سے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ اس لیے یہ شرک میں شمار ہوتا ہے کہ آپ دکھانے کے لیے کوئی کام کریں، کیونکہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو ساجی بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی اور کو لاتے ہیں، اور اس پر اگر آپ اپنا اعتماد، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، دکھاوے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شہرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے انسان، اس سے ہم کو کچھ فائدہ ہوگا، اس سے وہ کچھ فائدہ چاہتا ہے، اس لیے تو دکھاوا کبھی کبھی انسان عبادت بھی کرتا ہے، کبھی کبھی انسان لباس میں بھی دکھاوا کرتا ہے، ریا کرتا ہے۔ اب لباس میں ریا کیسے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، اس کے پاس ہے، سب کچھ موجود ہے، پہن سکتا ہے، اچھا لباس دیکھتن کر سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ جان بوجھ کر کے کیول لگاتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، یا ایسا لباس دیوتن کرتا ہے جس سے اتراتا ہے، جس میں دکھاوا مقصد ہوتا ہو، لوگوں کو دکھانا، شہرت لوگوں سے چاہتا ہو، تعریف چاہتا ہو، ایسا لباس پہنتا ہو، لباس میں ریاکاری کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان زبان سے بھی ریاکاری کرتا ہے۔ زبان سے ریاکاری کیسے کرتا ہے؟ زبان سے بھی ریاکاری کرتا ہے، زبان سے دکھاوا کرتا ہے۔ ایسے تو اتنی ملائمیت سے، اتنی نرمی سے، اتنی شفقت سے، اتنی محبت سے بات نہیں کرتا ہے، گفتگو نہیں کرتا ہے، لیکن جب کسی کے سامنے اس کو دکھاوا کرنا ہوتا ہے، ریا مقصد ہوتا ہے، شہرت مقصد ہوتا ہے، تعریف اس کا مقصد ہوتا ہے، تو پھر وہ آواز کو اپنے چینج کرتا ہے، اپنی آواز کو بدلتا ہے، ملائمیت سے، نرمی سے، شفقت سے بات کرتا ہے، آواز کو بنا کر کے بات کرتا ہے، تاکہ لوگ کہیں بڑا اخلاق مند آدمی ہے، بڑا نہایت اچھا آدمی ہے،
بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑی محبت سے پیش آتا ہے بھائی، بڑی ملائمیت سے بات کرتا ہے. لوگ ایسا طریقہ اپناتے ہیں تو وہ ریا ہے، وہ دکھاوا ہے، وہ شہرت چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے اور ریاکاری کر رہا ہے. اللہ رب العالمین تو تمہارے پوشیدہ راز کو جانتا ہے نا، تو تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تمہارا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے ایسا کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے. اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے ہو، اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہو. اس لیے میرے بھائیوں ریاکاری اپنی زبان سے نہیں نکلے. کبھی کبھی آدمی عملی طور پہ کرتا ہے، عملی طور پہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ نماز جب پڑھتا ہے تو خوب اچھی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے. وعظ و نصیحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، زبان سے ہوتا ہے تو وہ وعظ و نصیحت میں اس کے مقصد دکھاوا ہو، ریا ہو. جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ لوگ میری تعریف کریں گے، واہ نہیں مولانا صاحب کیا بیان کرتے ہیں بھائی، کیا انداز تھا، کتنا زبردست بیان کرتے ہیں مولانا صاحب. کیونکہ اب آپ لوگ کو بھی تعریف کرنا ہے، عمل کو تو کرنا نہیں ہے. آپ لوگ کو بھی تعریف ہی کرنا ہے، عمل کو کرنا نہیں ہے. اب مولانا صاحب ارے وہ فلاں مولانا صاحب بڑا زبردست بیان کرتے ہیں بھائی، ان کا بیان بڑا زبردست ہوتا ہے. کاش کہ ہمارا عمل بھی زبردست ہو جاتا، کاش کہ ہماری زندگی میں وہ باتیں لاگو ہو جاتی، کاش کہ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیتے، ان باتوں پر عمل کرنے لگتے جن مولانا کے بارے میں ہم تعریف کر رہے تھے اور جو مولانا باتیں بیان کر رہے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے تھے. کبھی جنت کی خوشخبری سنا رہے تھے، سیر کرا رہے تھے، کبھی جہنم سے ڈرا رہے تھے، کبھی قبر کے عذاب کے بارے میں بتا رہے تھے، کبھی قیامت کی ہولناکیوں کو ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے، کبھی خوشخبری کبھی غمی سناتے تھے. مولانا کی ان باتوں کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، عمل پیرا ہو جاتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. لیکن میرا مقصد تو تعریف کرنا ہوتا ہے. مولانا بڑا زبردست بیان کرتے ہیں، مولانا بڑا زبردست بیان کرتے ہیں، ان کا بیان بڑا زبردست ہوتا ہے بھائی. کیا انداز ہوتا ہے، کیا علم اللہ نے دیا ہے، کیا صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھی ہے. یہ باتیں سننے کو ملتی ہے اور عام آدمی کے درمیان میں تو سننے کو ملتی ہے، الگ بات ہے علماء کے بیچ میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہے. علماء بھی چاہتے ہیں، ایک عالم دوسرے عالم کی تعریف سننا چاہتا ہے. ریا ہر جگہ، ریا پڑھے لکھے لوگوں کے بھی درمیان میں، کیا جو نہیں پڑھے لکھے بیچارے غیر پڑھے لکھے ان کے بیچ میں بھی ریا. ہمارے گھروں میں بھی ریاکاری مکاری پائی جا رہی ہے، شہرت پائی جا رہی ہے، دکھاوا پایا جا رہا ہے. انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو یہ دکھاوا صرف چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے، چند سال کے لیے دکھاوا آپ کا اس دنیا کے اندر کام آئے گا، ورنہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. میرے بھائی اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی عمل کیا ہے، اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو بالکل اللہ رب العالمین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اور آخرت پر، قیامت کے دن پر ان کا یقین نہیں ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ان کا یقین نہیں ہوتا ہے، اور ان کا جو ساتھی ہوتا ہے، ان کا جو جس کو انہوں نے اپنا رہنما بنا رکھا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ نہایت ہی بدتر ساتھی ہے. اس کا نہایت بدتر ساتھی ہے، جس کے دکھاوے کے لیے، جس کے بردارے میں آ کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کا مقصد دکھاوا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ نفاق کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان کا جو وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں نماز میں ان کا دل نہیں لگتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ
لوگ دیکھیں کہ ہم نمازی ہیں، لوگ دیکھیں کہ ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کا مقصد دکھاوا ہو تو اللہ رب العالمین کی تھوڑا سا اللہ رب العالمین کی یاد کرتے ہیں، اللہ قلیلا تھوڑا یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان کا مقصد تو دکھاوا ہوتا ہے، نفاق ان کے اندر پایا جاتا ہے، ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے، دل کے اندر تو نہیں۔ اور ایسے منافقین بھی کیا کرتے تھے، باہر سے بڑا جنواتے تھے کہ ہم بڑے ہی دیندار ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، لیکن اندر اندر سازشیں کیا کرتے تھے، پلاننگ کیا کرتے تھے، اسلام کی مخالفت میں پلاننگ کیا کرتے تھے، نبی کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، سازشیں رچا کرتے تھے، کہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، عبادت کریں اللہ رب العالمین کے لیے کریں، ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کریں، ہم روزہ رکھیں تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رکھیں، ہم گفتگو کریں اپنی زبان سے میٹھی بول بولے، اچھی بول بولے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بولے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے بولے، اور جب عمل کرے تو ہمارا عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس میں کہیں سے ریا، نمود، دکھاوا، شہرت مقصد نہ ہو، ورنہ میرے بھائیوں عبادت بھی رائے گا جائے گی، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان لوگوں سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، خونخوار بھیڑیا اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا خطرہ مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے جتنا خطرہ ان لوگوں سے محسوس ہوتا ہے جو لوگ گناہ صغیرہ کرتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کا آپ نے خلاصہ کیا کہ ریاکاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصود یہ ہوتا ہے شہرت، ریا، نمود اور دکھاوا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہیں، خونخوار بھیڑیا ریوڑ کی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنا نقصان انسان کے ریا، نمود، شہرت پہنچاتی ہے انسان کے عمل میں۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی عمل کرے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، سو سنیے۔ ایک عالم کو لایا جائے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کوئی حدیث سنی ہے، اس حدیث کو بیان کرو، تم نے سنا ہے اور اچھی طرح سے سمجھا ہے تو اس حدیث کو میرے سامنے بیان کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اس کے بعد ہوش آیا، پھر لوگوں نے کہا کہ میرے سامنے وہ حدیث بیان کرو کہ جس کو تم نے اچھی طرح سے سنا ہو، اچھی طرح سے سمجھا ہو۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، اور اسی گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی تھی، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کے بعد بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن 3 ایسے لوگوں کو لایا جائے گا۔ پہلا، سب سے پہلا عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ کو علم دیا تھا، میں نے تجھ کو قرآن کا علم دیا تھا، تو نے قرآن کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا لوگوں کو سمجھایا، کتنا لوگوں کو بتایا، کتنا قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن تم جانتا تھا، تو قاری قرآن تھا، قرآن کو بہت اچھا پڑھتا تھا، لیکن تو نے قرآن کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، سوال کرے گا، کہے گا اللہ رب العالمین میں نے اس قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے، میں نے اس قرآن کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے، اللہ رب العالمین میں نے اس قرآن کو راتوں دن پڑھنے میں نے اس قرآن میں لگایا ہے، راتوں کو اٹھ کر کے میں قرآن پڑھا کرتا تھا، دن میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کو میں سمجھا کرتا تھا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرتا تھا، قرآن لوگوں تک پہنچاتا تھا، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیتا تھا۔ اللہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو پڑھنے میں رات دن ایک کر دیا ہے، میں نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے،
اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تیرا مقصد اے بندے یہ تھا کہ دنیا کے اندر تجھے لوگ قاری قرآن کہیں، حافظ قرآن کہیں، اور دنیا کے اندر تجھے قاری قرآن، قاری کے لقب سے ملقب کیا جا چکا، حافظ قرآن کے لقب سے ملقب کیا جا چکا۔ اب تمہارے لیے یہاں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، لے جاؤ اونھے منہ گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ قاری قرآن ہے، قرآن کو پڑھ پڑھ کر کے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، قرآن کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن ذرہ صبر چھوٹی سی چیز اس کے اندر آ گئی کہ لوگ مجھے قاری کہیں گے، لوگ مجھے حافظ کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، حافظ صاحب کہا کریں گے، اس لقب سے ملقب کریں گے، ریا آ گیا، دکھاوا آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس عبادت کو رائگاں کر دیا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا، مالدار کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھ کو دنیا کے اندر مال و دولت سے نواز رکھا تھا، اے میرے بندے میں نے تجھ کو دنیا کے اندر مال و دولت سے نواز رکھا تھا، تو نے دنیا کے اندر کتنا عمل کیا اس مال کے ذریعے سے؟ وہ کہے گا اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، میں نے تیری راہ میں دل کھول کر کے خرچ کیا ہے، میں نے خوب سخاوت دکھائی ہے، میں نے خوب فیاضی دکھائی ہے، اللہ رب العالمین جہاں ضرورت پڑی ہے میں نے وہاں مال کو خرچ کیا ہے، میں نے اس مال کے ذریعے سے خوب عبادت میں نے کی ہے، میں نے تیرے بندوں کی خوب مدد کی ہے، میں نے خوب مساجد بنوایا، میں نے خوب مدارس کی تعمیر کروایا، میں نے یتیموں کی کفالت کی، میں نے بیواؤں کی کفالت کی، میں نے مسکینوں کی کفالت کی، میں نے ضرورت مندوں کی کفالت کی۔ اللہ رب العالمین میں نے اس مال کے ذریعے سے خوب نیکیاں کمائی ہے، خوب دل کھول کر کے تیری راہ میں نے خرچ کیا ہے۔ مال کے ذریعے سے وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے، اے بندے، تو نے دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریا نمود کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے اپنے آپ کو تاکہ تجھے لوگ فیاض کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، اس لیے دنیا کے اندر تجھے لوگ مالدار کہہ چکے، تجھے لوگ سخی اور فیاض کے لقب سے ملقب کر چکے۔ اب دنیا اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وہ خرچ کر رہا تھا، اللہ کے لیے مال کو خرچ کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا، خوب دل کھول کر کے خرچ کر رہا تھا، لیکن چھوٹی سی چیز اس کے سینے کے اندر آ گئی کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے، لوگ مجھے سخی فیاض کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے۔ اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہ رام اتنا خرچ کیا تھا، اللہ کے بندوں کی اتنی مدد کی تھی، سب رائگاں ہو گئی، بیکار ہو گئی میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا لے جاؤ جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا اے میرے فرشتوں لے جاؤ اونھے منہ جہنم کے اندر گھسیٹ کر کے، لے جا کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس دنیا کے اندر اس لیے اس نے مال کو خرچ کیا تھا تاکہ لوگ مالدار کہیں، کہا جا چکا، کہا جا چکا۔ اب تیسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ تیسرا شخص شہید ہوگا، شہید ہوگا۔ اور اگر کام دیکھا جائے تو کام کتنے بڑے بڑے ہیں، کام کتنے بڑے بڑے ہیں۔ عالم ہے، عالم مالدار ہے، جس کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے اور ہر طریقہ اپناتا ہے، حرام اور حلال کی بھی تمیز نہیں کرتا ہے اس مال کے حصول کے لیے، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہی مال اس کو کام نہیں آ رہا ہے، یہی مال اس کو کام نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا۔ اب وہ شہید سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا اے میرے بندے، میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، اے میرے بندے میں نے تجھ کو کڑیل جوان بنایا تھا،
جوانی کے شباب پر تھا، تو نے دنیا کے اندر اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو کہاں کھپایا؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا، کہے گا اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین میں نے تیری راہ میں، میں نے تیرے راستے میں اپنی جان کو ہی قربان کر دیا، میں نے اپنے آپ کو ہی خفا دیا، میں نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا۔ اللہ رب العالمین تیرے دین اسلام کے لیے، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے میں لڑتا رہا، میں جھگڑتا رہا، میں قتال کرتا رہا، اور میں اپنی جان کو قربان کروا لیا، میں اپنے آپ کو شہید کروا لیا۔ کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا مقام شہید کا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہے گا اللہ رب العالمین مجھے دنیا کے اندر بھیج دے اور میں جاؤں تیری راہ میں شہید ہوں، پھر آؤں، پھر اللہ رب العالمین تو بھیج دے، پھر تیری راہ میں شہید ہوں، پھر آؤں۔ کتنا مزہ آئے گی شہید کو۔ لیکن اس شہید سے اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کہاں کھپائی ہے؟ تو نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو کہے گا اللہ رب العالمین میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، میں نے اپنی جوانی کو خفا دیا، میں نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے، اے نوجوان، تو نے اپنے آپ کو اس لیے شہید کروایا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر کے لقب سے ملقب کرے۔ اب دنیا کے اندر تجھے کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی صلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں لے جاؤ، اس کو گھسیٹ کر کے اونچے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ مال عالم بھی جہنم میں جا رہا ہے، مالدار بھی جہنم میں جا رہا ہے، شہید بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز، ریا، نمود، شہرت، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے عمل کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شہید کروا لیا تھا، جری اور بہادر کہلوانے کے لیے اپنے آپ کو خفا دیا تھا، اپنی جان کو قربان کر دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ریا اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا خطرناک ہے کہ ہماری ساری نیکیوں کو رائے گا اور برباد کر دے گا اور ہمیں جہنم میں گھسیٹ لے جا کر کے ڈلوا دے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ریاکاری سے بچے، عبادت کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں تو اللہ کے لیے خرچ کریں، اور کسی کی مدد کریں تو اللہ کے لیے کریں، اور کسی کے کام آئے تو اللہ کے لیے کسی کے کام آئے، کسی سے پیار محبت سے بولیں تو اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو، تعریف کروانا مقصد نہ ہو۔ اگر آپ خاکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ اور آپ کو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے آپ کا لباس ایسا ہوتا ہے جس لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی خاکساری ہے، بڑی انکساری ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر مقصد یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے کہیں گے بڑا سادہ مزاج آدمی ہے، بڑا ہی سادے مزاج سے رہتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور بڑی عبادت کرتا ہے، اگر مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو